بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دعائے حاجت کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یا مخلوق میں سے کسی سے کوئی حاجت درپیش آئے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ مذکورہ دعا یہ ہے اور یہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دی جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، بڑے عرش کا مالک ہے۔ اے اللہ، تیری پاکیزگی بیان کرتی ہوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے بخشش کے اسباب، نیکی کی آسانی اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتی ہوں۔ میرے تمام گناہ بخش دے، میری جملہ غم ختم کر دے اور میری ہر وہ حاجت جو تیری رضا مندی کے مطابق ہو پوری کر دے، آمین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اس کی حاجت کے لیے 2 رکعت نماز کے بعد درج ذیل الفاظ کے ساتھ دعا کی تلقین فرمائی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ صحابہ کرام بھی اپنی حاجت کے لیے اسی طریقہ سے 2 رکعت نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حاجات کے لیے یہ دعا بہت مؤثر ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو بھی حاجات طلب کرنے کی دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسموں کا استعمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اپنے اسموں کا، اس کے اپنے ناموں کا واسطہ دے کر جو دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں۔ دعائے طلب حاجت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی دعا کے ذریعے ملک سبا سے تخت بلقیس منگوایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دعائے مبارک کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر بالخصوص طلب حاجت کے لیے اس دعا کو پڑھ کر دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے سامعین کرام، مزید طلب حاجت کے لیے دعائیں بھی ایڈ کر دی گئی ہیں۔ براہ کرم آپ اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کیجیے اور اپنی حاجات کے لیے پڑھیے، اور میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ خیر۔